السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم اے راحت کے پراسرار اور ہارر ناول بند آنکھیں کی 14ویں قسط سنتے ہیں۔ حیات علی کی نگاہیں پرتجسس انداز میں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر دروازے میں جو شکل نظر آئی اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس قدر حسین شکل و صورت تھی کہ انسانی تصور سے باہر ہو۔ قد 5.5 فٹ، انتہائی متناسب جسم، بہت ہی خوبصورت گلابی رنگ کی ساڑی، ماتھے پر بندیا، چہرہ اتنا منور اور روشن کہ آنکھیں اس پر سے ہٹنا بھول جائیں۔ لیکن حیات علی کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا، بس اس طلسمی حسن نے اسے مسرور کر دیا تھا اور اسے نظریں ہٹائے بغیر دیکھتا رہ گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی اور انداز میں ایک استقبالیہ کیفیت تھی۔ پھر اس کی مترنم آواز سنائی دی، اندر آ جائیے۔ اتنی خوبصورت آوازیں مشکل ہی سے سننے کو ملتی ہیں۔ حیات علی اس آواز کے جال میں جکڑا رہا اور اس کے قدم آگے نہ بڑھے تو وہ چند لمحات کے بعد پھر بولی، میں نے آپ ہی سے کہا ہے اندر آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حیات علی کے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ ان الفاظ نے اس کے ذہن سے طلسم توڑ دیا تھا۔ میرا انتظار؟ ہاں آئیے نا، اندر آ جائیے، وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ دیکھو، شاید تم کسی اور کا انتظار کر رہی ہو، میں تو بس اتفاقیہ طور پر۔ نہیں، آئیے، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی میں۔ وہ ایک لمحے تک ٹھٹکا، اس کے بعد شانے جھکا کر دروازے کی سمت بڑھ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اندر داخل ہو کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ ایک چوڑے کوریڈور سے گزر کر وہ اسے ایک ایسے بڑے کمرے میں لے آئی جو کافی خوبصورت تھا، اور یہاں کھانے کی میز لگی ہوئی تھی اور اس پر بے شمار اقسام کے کھانے موجود تھے۔ طرح طرح کے میوے اور پھل سلیقے سے چنے ہوئے تھے۔ بیٹھیے، اس نے حیات علی کے لیے کرسی گھسیٹی اور پھر بولی، دیکھیے آپ ہمارے مہمان ہیں، بیٹھ جائیے اور اطمینان رکھیے کہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حیات علی بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کی کیفیت ایک سحر زدہ شخص کی سی تھی۔ وہ بولی، مہمان کی سب سے پہلی تواضع کھانے سے ہوتی ہے، آپ براہ کرم کچھ کھا لیجئے۔ حیات علی نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ بھوک بے شک لگ رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل فہم تھا، اور جن حالات سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا تھا ان میں سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ اپنے ایمان کو برقرار رکھے۔ بھوگ ودیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا اور کالے علم کا پیروکار بن جاتا۔ اب یہاں اس انوکھی طلسم گاہ میں پہنچ کر بھی وہی چیز سامنے آ رہی تھی۔ کسی نے اس کے دل میں چٹکی لے کر کہا تھا کہ پاگل، دنیا کا خل لالچ دین، دھرم اور ایمان کے آگے ہیچ ہے۔ بھوک کو برداشت کر۔ لڑکی کے ماتھے پر بندیا لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندو ہے، اور کیا عجب ہے کہ یہ طلسم خانہ بھی بھوگ ودیا ہی کا ایک حصہ ہو۔ لڑکی نے پھر کہا، آپ بہت زیادہ تکلف کر رہے ہیں، آپ لیجئے نا۔ دیکھو، مجھے تمہارا نام نہیں معلوم، کیا تمہیں میرا نام معلوم ہے؟ لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ حیات علی کو صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ حیات علی کے نام کے سلسلے میں ہاں کہنا چاہتی ہے، لیکن پھر خاموش ہو گئی ہے۔ میرا نام سنجوگتا ہے، اور آپ؟ میں مسلمان ہوں اور میرا نام حیات علی ہے۔ ٹھیک ہے سنجوگتا، معافی چاہتا ہوں، ایک مسلمان اس طرح کسی ہندو کا مہمان نہیں بن سکتا، میری بات کا برا مت ماننا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے اور آپ کے دھرم کا فرق ہے، لیکن جب میزبان مہمان کے سامنے بیٹھا ہو تو اسے مہمان کی ہر بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ جو چاہیں اطمینان کر لیں، مجھے میرے بھگوان کی سوگند، اس کھانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کا دھرم نشٹ ہو۔ اس کے باوجود سنجوگتا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے دکھ ہوگا۔ میرے گھر آ کر آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اچھا پھر کیوں کیجیے، یہ پھل اور میوے موجود ہیں، یہ تو زمین پر اگتے ہیں، اس میں ہندو یا مسلمان کی دھرم کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حیات علی نے کہا
اور پھلوں کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ گھر کی پکی ہوئی چیزوں میں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان میں پوریاں بھی تھیں، بھاجی بھی تھی، لیکن حیات علی کا دل ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ البتہ خوش ذائقہ پھل اس نے کافی کھا لیے۔ سنجوگتا بھی اس کے ساتھ ہی شریک ہو گئی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے حیات علی کو دیکھا اور بولی، اب تو آپ کو اطمینان ہے؟ ہاں سنجوگتا، لیکن میں شرمندہ بھی ہوں کہ میں نے تم سے اس طرح کی بات کی۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ کا اپنا دھرم ہے اور دھرم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حیات علی خاموشی سے سنجوگتا کی صورت دیکھتا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ اچانک ہی سنجوگتا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ وہ حیات علی کے پیچھے کسی چیز کو دیکھ رہی تھی اور جب وہ پلٹا تو خود اس کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ دل میں ایک دم خوف پیدا ہوا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کیونکہ پیچھے بھوگناتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس لڑکی سے کوئی نفرت کا احساس ہوا ہو۔ پھر اس نے گہری نگاہوں سے حیات علی کو دیکھا اور بولا، تو تم یہاں آ کر بھی اپنے ایمان دھرم کی بات کر رہے ہو؟ پاگل آدمی، تم نے ہماری دعوت قبول نہیں کی۔ ہم قدم قدم پر تمہیں اپنے بیچ لانا چاہتے ہیں، لیکن تم ہر جگہ بچے رہے ہو۔ مکھراج نے مجھے سور کا گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی، اور تم جانتے ہو کہ مسلمان کے دین میں یہ گوشت کیا حیثیت رکھتا ہے۔ دین دیکھو، بھوگ ودیا وہ ودیا ہے جسے منش سیکھ لے تو یہ سمجھ لو سنسار اس کے چرنوں میں ہوتا ہے۔ بڑے کھیل چل رہے ہیں اور سنا ہے کہ تم نے مکھراج کو مارا تھا۔ تمہیں وہاں سے آزادی بے شک مل گئی۔ مکھراج اگر چاہتا تو وہیں تمہارے پیروں میں زنجیر ڈال کر تمہیں کسی درخت سے باندھ دیتا اور تم بھوکے پیاسے مر جاتے۔ مگر سنو حیات علی، ہمیں بھوگ ودیا کے لیے ایک ایسے ودوان کی ضرورت ہے جو بہت ہی بڑے دین کا حامی رہ چکا ہو، جیسے مسلمان۔ اور اس کے بعد جب وہ بھوگ ودیا کو سویکار کر لے گا تو بھوگ ودیا میں روشنی ہی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم نے اس سسرے عدلان سوناری کو بھی اسی راستے پر لانا چاہا تھا، پر وہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، اس نے بس ایک چھوٹی سی چیز پر بھروسہ کر لیا۔ حالانکہ وہ دین دھرم کا اتنا قائل نہیں تھا جتنے کہ تم ہو۔ اگر وہ پوتھی لے کر بھاگا نہ ہوتا، حالانکہ وہ اس کے کام بھی نہ آئی، اور باقی 3 پاٹ پورے کر لیتا تو آج صورتحال ہی بدلی ہوئی ہوتی۔ ہم اس طرح کونوں خطروں میں نہ چھپے پڑے ہوتے، بلکہ ہم اپنا ایک الگ سنسار قائم کرتے۔ دیکھو، میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں، آخری 4 پاٹ کر لو، تم اتنے مہان ہو جاؤ گے کہ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ کیا سمجھے تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں ویسے بھی ایک مذہبی خاندان کا فرد ہوں۔ میرے دادا کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہادت نصیب ہوئی ہے۔ میں خود بھی محکمہ پولیس میں تھا، اور میں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ اقرار کیا تھا کہ اپنے مذہب کی توہین ہونے دوں گا اور نہ کسی ایسے شخص کو زندہ چھوڑوں گا جو میرے مذہب کی توہین کرے گا۔ تو مجھے گھیر گھار کر یہاں تک لے آئے، لیکن اطمینان رکھو، میرا ایک مشن ضرور ہے، مگر وہ مشن میرے دین اور ایمان سے بڑا نہیں ہے۔ مجھے اگر اپنے مشن کو بھی قربان کرنا پڑا تو مذہب کے لیے میں ایسا ہی کروں گا۔ ارے جا، بہت دیکھے ہیں دین دھرم والے، 4 دن روٹی نہ ملے تو سارا دین دھرم کہیں چلا جاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو ہم سے ٹکر لے گا؟ عدلان سوناری کی بات دوسری تھی۔ وہ کنس پوتھی لے کر فرار ہو گیا اور کنس پوتھی ہمارے پاس واپس آ گئی، پر تیرا کام بالکل الگ ہے۔ ماروں گا نہیں میں تجھے، لیکن ایسا سمے لے آؤں گا تجھ پر کہ تو موت کے لیے بھی تڑپے گا۔ اور ارے اوری، تجھ سے کہہ رہا ہوں میں سنجوگی، میں کیا کہہ کر گیا تھا تجھ سے؟ بول، کیا کہا تھا میں نے تجھ سے؟ لڑکی کے چہرے پر انتہائی خوف ابھر آیا تھا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، آپ نے کہا تھا کہ اس مہمان کو تجھے بھوجن کرانا ہے، اپنی ساری اداؤں سے کام لے کر اسے اپنے جال میں پھانسنا ہے۔ تو کیا کیا تو نے؟ مہاراج، میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا، پر میں کیا کروں، یہ میری اداؤں میں آیا ہی نہیں۔
لڑکی نے اس معصومیت سے کہا کہ حیات علی کے ہونٹوں پر ان حالات کے باوجود مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس مسکراہٹ کو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بھوجن کرانا ہے اسے، اور تو اس کے لیے میووں اور پھلوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہیں؟ پیٹ بھر دیا تو نے اس کا؟ مورکھ، تو نہیں جانتی، یہ پاپی مکھراج کو مار کر بھاگا ہے، زخمی کر دیا ہے اس نے مکھراج کو، اور تو نے اس کا پیٹ بھروا دیا پھلوں سے۔ کیا سزا دوں میں تجھے؟ بول، میں تجھے کیا سزا دوں؟ سنو میری بات، سنو بھوگناتھ، بس یہی قوت ہے تمہاری؟ معصوم لڑکیوں کو اپنی ناکامیوں کی سزا دیتے ہو؟ یہ سزا تم اس کے بجائے مجھے دے دو تو زیادہ اچھا ہوگا، گردن کاٹ دو میری، تم تو یہ کر سکتے ہو۔ بڑی ہمدردی ہو گئی دونوں میں۔ ارے تو دیکھ تو صحیح میں اس کا اور تیرا کیسا حشر خراب کرتا ہوں، آ میرے ساتھ۔ اور تو بھی آ میرے ساتھ، اس نے بڑی حقارت سے لڑکی سے کہا، اور وہ سہمے سہمے قدم اٹھاتی ہوئی بھوگناتھ کے پیچھے چل پڑی جو آگے بڑھ گیا تھا۔ حیات علی اس وقت ان دونوں کو نہیں روک سکا تھا، وہ اپنی جگہ بے جان سا بیٹھا رہا، اور سنجوگتا اور بھوگناتھ کہیں دور چلے گئے، پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے گیا تھا۔ حیات علی بیٹا سوچتا رہا، وہ اس کالے طلسم میں پوری طرح پھنس گیا تھا۔ راج مکھ وہاں سے تو غائب ہو گیا تھا، لیکن بھوگناتھ سے اس کی ملی بھگت تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر اس نے سوچا کہ کم از کم اٹھ کر جدوجہد تو کرنی چاہیے۔ وہ اس دروازے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے دور سے سنجوگتا آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حیات علی کے قریب آ گئی۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا۔ افسوس تو مجھے ہے سنجوگتا کہ میری وجہ سے تمہیں۔ نہیں، بھوگناتھ مہاراج نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں تو ان کی داسی ہوں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ تمہیں وہاں کیوں لے گیا تھا؟ بس کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا ہر طرح خیال رکھوں۔ اس بار اس نے جو الفاظ کہے وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے نہیں ملتے تھے۔ حیات علی کو شبہ ہو گیا کہ بھوگناتھ نے اسے کوئی نئی چیز سکھا کر بھیجا ہے۔ ایک بات بتاؤ سنجوگتا۔ ہاں پوچھئے۔ اس جنگل اور ویرانے میں یہ عجیب سی جگہ کیا ہے؟ کیا یہ بھوگناتھ کی رہائش گاہ ہے؟ آپ مجھ سے یہ ساری باتیں نہ پوچھیں، بڑی مشکل سے تو مجھے معافی ملی ہے۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کی آرام گاہ میں پہنچا دوں، اس نے کہا، اور حیات علی کو یہ یقین ہو گیا کہ بھوگناتھ نے اسے کسی نئے خربے سے لیس کر کے بھیجا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت آرام گاہ میں داخل ہو گئی۔ یہاں ایک مسہری پڑی ہوئی تھی۔ بیٹھیے، وہ بولی۔ حیات علی کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور انہیں الٹ کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر بولی، شکریہ۔ کیا ہوا؟ پنڈت جی کو دیکھ رہی تھی، یہ دیکھو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے ناخن حیات علی کے سامنے کر دیے، اور حیات علی نے تعجب سے دیکھا کہ اس کے ناخنوں میں بھوگناتھ کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک مرگ چھالا پر آسن مارے بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ مہاراج کی دی ہوئی شکتی ہے، مگر یہ انہوں نے دوسرے کاموں کے لیے دی تھی۔ اب وہ آرام سے اپنی کالی بھکتی کر رہے ہیں اور کل تک یہاں نہیں آئیں گے، نہ ہی کالی بھکتی کے درمیان وہ کسی اور بات کی طرف توجہ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت یہاں آزاد ہو؟ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، آزادی کہہ لو۔ پھر وہ جلدی سے بولی، میں تمہیں بتاؤں، مہاراج جب مجھے یہاں سے لے گئے تھے، انہوں نے مجھے کافی ڈانٹ ٹپٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا اصل کام تمہارا دھرم نشٹ کرنا ہے۔ اصل میں مکھراج اور ہمارے بھوگناتھ مہاراج ایک نئی شکتی حاصل کرنے کی کوششوں میں برسوں سے لگے ہوئے ہیں۔ کالی شکتی میں جتنے گندے کام ہو سکتے ہیں، اسی سے کالی شکتی کو طاقت ملتی ہے۔ ایک مسلمان سے اس کا دھرم چھین کر اس کی بھینٹ دینی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پہلے انہوں نے کچھ اور مسلمانوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا، انہیں شکتی بھی دی، پر وہ ان کی مرضی کے کام نہیں کر سکے، اور اب شاید تم ملے ہو، سو تم نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں، میرا بھگوان جانتا ہے کہ سچ کہہ رہی ہوں، پر میں نہیں چاہتی کہ میری طرح کوئی اور بھی برباد ہو۔ مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہیں طرح طرح سے دھوکے دینا پڑیں گے،
مجھے مجبور سمجھ لینا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں کسی قسم کا گوشت مت کھانا اور وہ پھل مت کھانا جن میں رس ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان پھلوں میں تمہیں وہ چیز دی جائے جو تمہارا دھرم نشٹ کر دے۔ ہاں، سوکھے میوے کھا سکتے ہو اور ایسے پھل جو رس والے نہ ہوں۔ پانی بھی پی سکتے ہو کیونکہ پانی بھگوان کی طرف سے پوتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم نے اس کے کہنے سے کچھ کھایا پیا تو وہ تمہاری مرضی ہوگی، میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہوگا۔ مگر مجھے یہ بتاؤ سنجوگتا کہ تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا دیا؟ اس سمے جو کچھ میں تمہیں بتا رہی ہوں اس کا اسے پتہ نہیں چلے گا۔ ایک بات اور تمہیں بتا دوں، یہ جگہ بھول بھلائیوں میں سے ہے، تم یہاں سے آسانی سے نکل نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا احسان مانتا ہوں سنجوگتا، مگر ایک سوال میرے ذہن میں ہے، کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ حیات علی نے کہا اور سنجوگتا کی حسین آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہو، کاش میں تمہاری مدد کر سکتا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر حیات علی کو دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف کر دینا، میں زبان نہیں کھول سکتی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، یہاں آس پاس کوئی آبادی ہے؟ نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس نے نہیں، بلکہ مکھراج نے۔ تم کسی کی تلاش میں کالے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے چل رہے تھے، وہ نشانات مکھراج نے دوبارہ بنائے اور تمہیں اس طرف بھیج دیا۔ وہ جھوٹے نشانات تھے جو یہاں تک آتے تھے۔ حیات علی ششدر رہ گیا تھا، بڑی دھوکہ دہی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ اس نے ممنون نگاہوں سے سنجوگتا کو دیکھا، پھر بولا، سنجوگتا، تم نے واقعی یہ بتا کر میرے اوپر احسان کیا ہے، مگر تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر تمہیں یہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا مجھے۔ جب میرے ماتا پتا ہی نے میری بھینٹ دیتی، میری بلی چڑھاتی، تو اور کون میرا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ وہ رونے لگی۔ حیات علی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہارے ماتا پتا نے؟ ہاں، دھرم کے نام پر انہوں نے اپنی بیٹی کا بلیدان دے دیا۔ ہم 7 بہنیں تھیں، میرے پتا کو بیٹے کا ارمان تھا، اور ہر بار جب ہمارے ہاں ایک بہن پیدا ہو جاتی تو انہیں بڑا دکھ ہوتا، منتیں اور مرادیں مانگتے پھرتے تھے چاروں طرف۔ پھر وہ یہاں آ گئے، انہوں نے کالی کے مندر میں منت مانی کہ اگر بھگوان نے انہیں بیٹا دے دیا تو وہ اپنی ایک بیٹی اس پر بلیدان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی بیٹی تھی، اور دھرم کے مطابق مجھے ہی بیٹے کے لیے قربان کیا جا سکتا تھا۔ بھگوان نے انہیں بیٹا دے دیا اور انہوں نے مجھے کالی کے مندر کے سپرد کر دیا۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی۔ پہلے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جو میں جوان ہوتی گئی مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر مجھے پنڈت بھوگ ناتھ کے قبضے میں آنا پڑا اور اس شیطان کی ہر بات ماننی پڑی۔ بس اس سمے سے میں یہاں رہتی ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے سنجوگتا، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، کاش میں تمہاری مدد کر سکتا۔ حیات علی رات کو سو نہیں سکا تھا۔ وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ کون سی ایسی ترکیب ہو جو یہاں سے نکلا جا سکے۔ مصیبت در مصیبت آ گئی تھی۔ ثنا بیچاری کو بس ایک چھوٹے سے جرم کی اتنی بڑی سزا ملی تھی کہ وہ آج تک مشکلوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ بہرحال فی الحال کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دوسری صبح اپنی آرام گاہ سے باہر نکل آیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ اس طلسم کدے سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ وہ عمارت کے صحن میں آیا۔ یہاں ایک خوبصورت تالاب بنا ہوا تھا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ لباس اتار کر تالاب میں اتر گیا۔ نہانے کے بعد وہ تھوڑی دور چلا تھا کہ سنجوگتا نظر آ گئی۔ وہ بولا، تم کہاں تھیں؟ بس کچھ کام ہوتے ہیں مجھے۔ وہ کہاں ہیں؟ میری مراد بھوگ ناتھ سے ہے۔ میں یہی ہوں میرے دوست، پیچھے سے بھوگ ناتھ کی آواز سنائی دی۔ حیات علی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولا، تو تم اس طرح بھی آ جاتے ہو؟ میں نے تمہارے بارے میں چاپ کیے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہمیں وہ سب کچھ دے سکتے ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تم سمجھ لو میرے دوست کہ تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری مانو
भोग विद्या के बाकी 4 पार्ट भी पूरे कर लो, तुम देखोगे कि भोग विद्या तुम्हें इतना कुछ देती है कि तुम हैरान रह जाओगे। मैंने तुम्हारे बारे में पिछली रात बहुत कुछ मालूम किया है। तुम महकमा पुलिस में थे ना? अरे पागल, अगर इसी महकमे में अपना एक मकाम बना सकते हो तो भोग विद्या के बाद तुम वापस भी जा सकते हो और तुम्हारी वो प्रेमिका भी तुम्हें मिल सकती है। तुम महकमा पुलिस में जाओगे, बड़ी बड़ी वारदातों की तफ्तीश करोगे और चुटकियां बजाते तुम असल मुजरिमों को पकड़ लोगे। तुम्हारा ओहदा बढ़ता चला जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति तुम ज़रा सी बात के लिए छोड़ रहे हो? मेरी मानो, मैं फिर तुम्हें मौका दे रहा हूँ। संजोगता इनकी खूब खातिर तवाज़ो करो। मैं चलता हूँ। अगर ये तैयार हो जाएं तो तुम मुझे खबर कर देना। भोगनाथ वापसी के लिए संजोगता को देख रहा था। जब वो चला गया तो संजोगता ने कहा, और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो गलत नहीं है। अगर तुम इनकी बात मान लोगे तो वो तुम्हारे चाप पूरा करा के शैतान के चरणों में तुम्हारी बलि दे देंगे और इनका काम पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ सब्ज बाग हैं जो इसने तुम्हें दिखाए हैं। ये बात हयात अली के इल्म में पहले भी आ चुकी थी, लेकिन संजोगता इस तरह मुंह खोल देगी, इसका इसे अंदाज़ा नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो इसके लिए मुखलिस है। मगर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ संजोगता, उसने दिली दिल में सोचा था। अदलान सोनारी को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा था। वो अजीब व गरीब फितरत का मालिक था। हकीकत यह है कि इसका माजी बहुत अजीब रहा था। एक लंबी कहानी इसकी ज़ात से वाबस्ता थी। बचपन ही से बुराइयों में डूबता चला गया था। एक बहुत बड़े ज़मींदार की औलाद था। ज़मींदारी के दौर में इतना आगे बढ़ा कि बाप दादा की इज्जत पर खर्फ आ गया और इसे घर से भागते बन पड़ी। नौजवानी का आलम था, कोई सही फैसला करने से कासिर था। दौलत और दोस्तों ने उसे बिगाड़ दिया था। घर से भागकर मुश्किलात का शिकार रहा, यहाँ तक कि डाकुओं के गिरोह के खत्ते लग गया। दिलेर था, नौउम्र था, चुनाचे खुद भी इनमें शामिल होकर डाके डालने लगा और पूरी तरह इनमें रच बस गया। एक बार डाके के दौरान ही इसकी मुलाकात एक साधु से हो गई जो अजीब व गरीब कुव्वतों का मालिक था। साधु को अपना गुरु बना लिया। दीन धर्म का पहले ही पक्का नहीं था, बस एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था इसलिए मुसलमान था। चुनाचे साधु इसे उल्टे सीधे चाप कराता रहा और इनमें से कुछ चाप ऐसे भी थे जिनकी मदद से इसे कुछ पुरस्कार कुव्वतें भी हासिल हो गईं और फिर वो कई ऐसे इल्म सीख गया जो बुराइयों के मजहर थे। इसके साथ ही इसे गलत तरीके से हज़रत का अमल भी आ गया और उसने ऐसे कई डाके डाले जिनके बारे में उसने हज़रत के इस इल्म से फ़ायदा उठाया था। साधु ही ने इसे इस रास्ते पर डाला था कि अगर माजी के बारे में मालूमात हासिल करने का इल्म आ जाए तो इससे बहुत से ऐसे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं जिनसे दौलत के अंबार लग जाएं। चुनाचे वो इस तगोदो में मसरूफ़ हो गया और फिर एक ऐसे शख्स से उसका वास्ता पड़ा जो इसी अमल के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था, लेकिन सिफली तरीक़ों से नहीं, बल्कि इसका इल्म ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का था। और ये शख्स फरजान था, जिसके बारे में वो इतना जान चुका था कि फरजान एक आलिम का बेटा है और वो आलिम अपना इल्म इसे दे रहा है। इस शख्स के साथ ही एक और शख्स भी फरजान के वालिद से माजी शनासी का इल्म हासिल कर रहा था। फरजान काफ़ी हद तक ये इल्म हासिल कर चुका था। इसके साथ जो दूसरा शख्स ये इल्म हासिल कर रहा था वो एक बहुत बड़ा आदमी था और उसका नाम रियासत अली ख़ान था। रियासत अली ख़ान बहुत बड़ा ज़मींदार था और फरजान के वालिद से वो इल्म अपने शौक़ की बिना पर हासिल कर रहा था। अदलान सोनारी बाकायदा डाकू था और इसके दिल में बहुत से मंसूबे थे। इसे भी ये सारी मालूमात हासिल हुई। चुनाचे उसने रियासत अली ख़ान का ताक़ुब किया और इसे पता चल गया कि रियासत अली ख़ान इस इल्म को जानता है और काफ़ी हद तक इसे सीख भी चुका है। रियासत अली ख़ान का ताक़ुब करते हुए इसे राजा हिदायत ख़ान भी नज़र आया, जो रियासत अली ख़ान की पहली बीवी का बेटा था। राजा हिदायत ख़ान अदलान सोनारी का हमशक्ल था, इसी कद्दो कामत का मालिक। चुनाचे सबसे पहले अदलान सोनारी ने राजा हिदायत ख़ान को कैद करके
اس کی حیثیت اختیار کر لی اور اس طرح وہ ریاست علی خان کے قریب پہنچ گیا۔ ریاست علی خان کو تھوڑے دنوں کے بعد ہی یہ احساس ہو گیا کہ کوئی پراسرار عمل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی تمام تر معلومات ایک وصیت نامے کی شکل میں ترتیب دی۔ بظاہر یہ وصیت نامہ تھا، لیکن در حقیقت یہ عدلان سوناری کے بارے میں اتنے ٹھوس ثبوت تھے کہ اگر وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے تو عدلان سوناری چاہے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر کچھ بھی کرتا، لیکن اسے اپنی پراسرار حیثیت برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا اور وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ راجہ ہدایت خان کی حیثیت سے اس نے بہت سے کھیل کھیلے۔ اسے اس بات کا علم ہوا کہ ریاست علی خان نے اپنی تمام تر معلومات اپنی بیٹی کو دے دی ہیں، ساتھ ہی وصیت نامے کے وہ کاغذات بھی جن کی روح سے راجہ ہدایت خان کی تمام تر دولت اور جائیداد اصل میں رانیہ کی ملکیت قرار پاتی، کیونکہ راجہ ہدایت خان ریاست علی خان کی اولاد نہیں تھا، وہ ایک اور باپ کی اولاد تھا جس کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، اس کے باپ کی موت کے بعد ریاست علی خان نے اس کی ماں سے شادی ضرور کر لی تھی۔ راجہ ہدایت خان کو شاید ان تمام چیزوں کا احساس بھی نہیں تھا، لیکن عدلان سوناری نے راجہ ہدایت خان کا روپ اختیار کرنے کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ جو جائیداد اور دولت رانیہ کے نام منتقل ہوئی ہے اسے اپنے قبضے میں کر لے، لیکن راجہ ہدایت خان کی حیثیت سے وہ رانیہ کو کسی اور شکل میں نہیں پھانس سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے رانیہ کی شادی شمشاد علی سے کرائی اور پھر رانیہ کو مجبور کیا کہ وہ کاغذات اور وصیت نامہ اسے دے دے، لیکن رانیہ نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں وہ مسلسل مشکلات کا شکار ہوتی رہی۔ ایک بار عدلان سوناری نے اسے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زندگی بھر اس کی قید میں رہے گی اور اپنے آپ کو کبھی آزاد نہیں کر پائے گی۔ اس کا شوہر بھی جیل میں رہے گا اور دونوں کی زندگیاں اس طرح تباہ ہو جائیں گی۔ عدلان سوناری ان دونوں کو کبھی کا ختم کر چکا ہوتا اگر وہ کاغذات اس کے ہاتھ آ جاتے۔ اس کا دوسرا شکار فرزان تھا، جو اس عالم باپ کا بیٹا تھا۔ فرزان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عدلان سوناری گندی قوتوں کا مالک ہے اور اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ عدلان سوناری کے ہاتھ آ گیا تو وہ نہ صرف اس سے یہ علم چھین لے گا جو اس کے باپ نے اس کی آنکھوں میں منتقل کر دیا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اس کی زندگی بھی چھین لے۔ چنانچہ فرزان نے راہ فرار اختیار کی۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود عدلان سوناری کے ہاتھ نہیں آ سکا، یہاں تک کہ اس سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا یہ علم ثنا کو دے دیا اور اس کے بعد ثنا مشکل کا شکار ہو گئی۔ عدلان سوناری کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ثنا کے سچے خواب اس کے قبضے میں آ گئے تو کسی نہ کسی طرح وہ ان کاغذات کو حاصل کر کے انہیں ضائع کر دے گا، لیکن اسے مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہ تربتر تھا۔ آگے ثنا تھی اور پیچھے وہ۔ اس کی تمام تر قوتیں بیکار ثابت ہوئی تھیں۔ ایک بار ڈاکے کے دوران وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا تھا جب پولیس اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر چکی تھی۔ وہاں اسے مکھراج اور بھوگناتھ ملے جنہوں نے اسے بھوگ ودیا کا علم دے کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن وہاں بھی عدلان سوناری نے بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسی چیز جو اس کے ہاتھ لگ گئی تھی لے کر فرار ہونا مناسب سمجھا، مگر اس سے بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد ہی اسے راجہ ہدایت خان نظر آیا تھا۔ یہ تھی عدلان سوناری کی زندگی کی پوری کہانی، اور اب یہاں ٹھاکر ارجن کے ہاں آنے کے بعد بھی وہ ثنا سے محروم رہا تھا اور اسے علم ہوا تھا کہ ثنا کو کسی طرح اس کی آمد کا پتہ چل گیا اور وہ نکل گئی ہے۔ ٹھاکر ارجن نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا، لیکن عدلان سوناری کا یہاں رہنا بیکار تھا۔ چنانچہ وہ ثنا کی تلاش میں آگے نکل آیا۔ وہ بڑی بے چارگی محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمبا سفر کر کے وہ ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچا۔ یہاں اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ وقت سکونت اور سکون اختیار کرے۔
सना तो सही मायनों में हाथों से निकल ही गई है। अब उसे क्या करना चाहिए? कोई रास्ता, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। हाँ, सना अगर मिल जाती तो कुछ बदले हुए अंदाज के साथ वो सना के साथ मिलकर काम करता। बहरहाल जो थोड़ा बहुत इल्म इसके पास था, अभी इससे इसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता थीं। चुनाचे उसने एक पुराने वीराने का रुख किया। यहाँ इस वीराने में से एक अमल करना था जो हजरात का अमल था। एक डाकू होने के बावजूद इसने पुरस्रार उलूम के बारे में खासी मालूमात हासिल की थीं और बहुत से ऐसे अमल हासिल कर लिए थे जिनसे वो अपने छोटे मोटे काम ले लिया करता था। राजा हिदायत खान बनकर उसने जो दर्स का सिलसिला और दुआओं का सिलसिला जारी किया था, इससे इसे बड़े फ़ायदे हुए थे। बड़े बड़े आला ओहदेदार, मिलौनर और दूसरे सरमायादार इसके पास आकर इसे अपना दुख सुनाते। बज़ाहिर वो इनसे हमदर्दी करता, लेकिन राजा हिदायत खान के 2 खरकारों से वो भरपूर काम लेता था, जिनमें से एक का नाम खाकान और दूसरे का नाम नूर दीन था। ये दोनों ये बात नहीं जानते थे कि इनका मालिक नकली है। वो इसे असली ही समझते थे और आंखें बंद करके इसके लिए काम किया करते थे। चुनाचे बड़े बड़े सरमायादार और दौलतमंद अदलान सोनारी के सामने अपने ख़जानों के मुंह खोलकर बैठ गए थे और अदलान सोनारी इनसे जो चाहता राजा हिदायत खान की हैसियत से करा लिया करता था। लेकिन अब वो इस कदर बेसहारा हो गया था कि हर तरफ से इसे मायूसी का सामना ही करना पड़ रहा था। बहरहाल उसने इस वीराने में बैठकर अपने अमल का आगाज़ कर दिया और 5 दिन तक वो वजीफ़ा पढ़ता रहा, जिसमें इसे हजरात के ज़रिए रियासत अली को तलब करना था। 5वीं रात थी, 12 बजे का वक्त था। चांद डूब चुका था। जिस जगह वो बैठा हुआ था वहाँ हू का आलम था और इंतहाई खौफनाक माहौल। इस माहौल में उसके सामने एक झाड़ी के अंदर मद्धम मद्धम रोशनी फूट रही थी और फिर उसने बंद आँखों से महसूस किया कि इस रोशनी से कोई नमूदार हुआ है। आंखें खोलना इंतहाई खौफ का बायस बन सकता था। इसने बंद आँखों के साथ ही कहा, रियासत अली, क्या तुम हाजिर हो गए हो? क्या कहना चाहता है नापाक इंसान? तेरे वजूद से जो काली बदबू उठ रही है वो मुझे परेशान कर रही है। इससे पहले कि मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचा दूं, बोल मुझे क्यों तकलीफ दी है? रियासत अली, सब कुछ जानते हो तुम। अपने वसीयतनामे की शक्ल में तुमने मेरे लिए जो बीज बो दिया है वो मेरी जान का अज़ाब बना हुआ है। मुझे ये बताओ कि वो लड़की सना कहाँ है? चंद लम्हात तक खामोशी तारी हो गई, फिर झाड़ियों से आवाज़ उभरी, सौलतपुर में है वो। सौलतपुर में? किस जगह? ये नहीं बता सकता। तुम सौलतपुर जाकर खुद तलाश करो। सौलतपुर? अदलान सोनारी के मुंह से निकला। फिर वो बोला, वसीयतनामा और उसके कागजात कहाँ हैं? वो तुम्हारे हाथ नहीं लग सकते, वो फरजान के कब्ज़े में हैं। फरजान? आह फरजान, आह फरजान। अचानक की झाड़ियों से नमूदार होने वाली रोशनी बुझ गई और अदलान सोनारी की आंखें बेख्तियार खुल गईं। रियासत अली खान, मैंने तुम्हें तलब किया था। मुझे तुमसे कुछ और भी मालूमात हासिल करनी है, लेकिन इसके बाद कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। अदलान सोनारी थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा, फिर उसने भारी लहजे में कहा, तजस्सुस इंसानी फितरत का हिस्सा है। सना कुछ और आगे बढ़ी और फिर एकदम रुक गई। इसे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी, कोई हल नहीं है फराज, कोई हल नहीं है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। दादा अब्बू की इज्जत को मट्टी में नहीं मिला सकती, वरना दिल तो चाहता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, इस हवेली से निकल जाऊँ जहाँ अब मसाइल के सिवा और कुछ नहीं है। शहरियार की सूरत देखती हूँ तो यकीन करो दिल सीने से बाहर आने लगता है। मेरे बल पर जो कुछ किया जा रहा है, क्या वो मेरे साथ ज्यादती नहीं है? फाड़ में जाए हवेली, फाड़ में जाएं यहाँ के अक़दार। मैं अपनी कुर्बानी तो नहीं दे सकती। शहरियार से शादी करने से बेहतर है कि खुदकुशी कर ली जाए। कोई इंसान इस जैसे छिछोरे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है? किसने? पता नहीं इस हवेली को इस हाल में पहुंचाया। भुगतूंगी मैं। कहाँ से आएंगे करोड़ों रुपए? करोड़ों की बात है फराज, यकीन करो कभी कभी तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है।
کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے کہوں کہ فراز چلو خدا کے لیے یہاں سے نکل چلو، اتنی دور نکل جاؤ یہاں سے کہ اس طرف سے چلنے والی ہوائیں بھی ادھر کا پتہ نہ دے سکیں۔ نہیں مہرین، پلیز ایسی باتیں مت کرو، میں بہت ناکارہ انسان ہوں۔ مہرین، سب سے پہلے مجھے اپنے دل سے نکال پھینکو۔ کوئی کسی کے لیے اگر کچھ نہ کر سکے تو دوسرے کو کیا پڑی ہے کہ اس کا نام لے کر اپنے آپ کو تباہ کرے۔ فراز، میرا تمہارا بچپن کا ساتھ ہے۔ فراز، گھر میں تم جو کچھ بھی حیثیت رکھتے ہو مجھ سے پوچھو کہ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے۔ خدا کے لیے مجھے راستہ دکھاؤ۔ مہرین، ایک ہی راستہ ہے، اپنے دل کو سنبھال لو، قربانی بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو قربان کر دو اس حویلی کی عزت پر، دادا جان کی عزت پر۔ کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، اس شخص کو دیکھ کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور تو اور اس کتے کو دیکھو، وہ جو خریالے میاں ہیں، کمبخت دو کوڑی کا انسان، پتہ نہیں کیا شے ہے، اور اس بیچاری کو دیکھو، مہمان ہے۔ تم یہ بتاؤ فراز، شہریار اور میرا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ دادا جان اسے کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ان کے سامنے آئے؟ یہ تو دادا جان کی زیادتی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ثنا خاموشی سے یہ داستان سن رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ مہرین فراز کو پسند کرتی ہے۔ فراز کے بارے میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھر کا ملازم ہے، بہت ہی دلکش لڑکا تھا، بڑی اچھی شخصیت کا مالک۔ کوئی بھی لڑکی اس سے محبت کر سکتی تھی، لیکن یہ کھیل بڑا خطرناک تھا۔ ثنا کے دل میں بے اختیار یہ خواہش ابھری کہ کاش یہ لوگ اس مشکل سے نکل سکتے۔ بہرحال یہ مسئلہ حل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں وہاں سے واپس چلی آئی۔ دفتن اس کے دل میں ایک سوال ابھرا، آخر یہ شہریار، ہریالے میاں اور رمضان ٹائیگر کی کہانی کیا ہے؟ اور پھر پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال جاگا کہ آج وہ ان لوگوں کے بارے میں خواب دیکھے۔ سب سے پہلے اس نے شہریار کو ذہن میں رکھا اور اس کے بارے میں سوچتی ہوئی سو گئی۔ تب اس کے دماغ میں ایک دور دراز علاقے کا منظر ابھرا۔ وہ اللہ یار خان تھے، بڑے کروفر کے مالک، بڑی زمینداریاں تھیں، دولت ان کے قدموں کی خاک تھی۔ شہریار انہی کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی سرکش تھا۔ بڑا بھائی فخریار ایک سمجھدار انسان تھا۔ شہریار شروع ہی سے سازشی ذہن کا مالک تھا۔ وہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ بڑے بھائی کو باپ کی نگاہوں میں ذلیل کر سکے، اور اپنی اس کوشش میں وہ عام طور سے کامیاب رہا کرتا تھا۔ فخریار اس کی نسبت سیدھا سادہ آدمی تھا اور بڑی حیثیت کا مالک نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ شہریار نے ایک ایسا موقع تلاش کیا جسے فخریار کو ذلیل کیا جا سکے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ بڑے بھائی نے خودکشی کر لی۔ شہریار کے راستے کا ایک کانٹا نکل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ باپ سے اپنی من مانیاں کرانے لگا، یہاں تک کہ اس نے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے باپ کو ایک خاص قسم کا زہر دینا شروع کر دیا۔ نتیجے میں اللہ یار مفلوج ہو گیا اور اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ یہ شہریار کی کہانی تھی۔ شہریار نے بے پناہ دولت کے بل پر مہرین کا رشتہ مانگ لیا، ساری زمینیں خرید لیں۔ اس نے یوسف علی خان کی اور اس کے بعد انہیں مجبور کیا۔ اصل میں یہ چھوٹی سی الگ کہانی تھی۔ مہرین ایک مرتبہ سفر کر رہی تھی، شہریار نے اسے دیکھ لیا، اسے الفت کا اظہار کیا تو مہرین نے شہریار کو تھپڑ مار دیا، جس کے بعد شہریار نے اسے کہا کہ وہ اسے خرید لے گا، اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ پھر ثنا نے خریالے میاں کا خواب دیکھا اور اس کے بعد رمضان ٹائیگر کا، اور ان تینوں کا ماضی اس کے علم میں آ گیا۔ دوسری صبح جاگنے کے بعد وہ اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگی۔ اس دن جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو سب نے محسوس کیا کہ ثنا کا موڈ خاصا بدلا ہوا ہے۔ پہلے وہ بجھی بجھی سی رہتی تھی، لیکن آج وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ مہرین اور یوسف علی نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ پھپھی فاخرہ بیگم تو اس سے بے پناہ پیار کرتی تھیں، ہر جگہ اس کے پاس ہی بیٹھا کرتی تھیں، اور ثنا بھی ان کا خاص خیال کرتی تھی۔ انہوں نے آخر سوال کر ہی ڈالا، کیا بات ہے ثنا، آج تم بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ جی، میں واقعی خوش ہوں۔ اصل میں میرے ذہن کے بند دریچوں میں کچھ کہانیاں خود بخود آ جاتی ہیں اور میں انہیں بیان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، پھپھی فاخرہ نے گردن ہلا کر کہا۔
کیا آپ اس بات پر یقین کریں گی کہ وہ کہانیاں سچی ہوا کرتی ہیں؟ اچھا، تو کیا آپ کی یہ خوش مزاجی کسی سچی کہانی کی وجہ سے ہے؟ تو کیا ہم اس کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں؟ نصیبوں کے مارے ہریالے میاں نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ثنا مسکرا دی اور اس نے بڑے پرے اعتماد لہجے میں کہا، اصل میں میرے کانوں میں یہ بات پہنچی تھی کہ آپ نے مجھے پسند کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ثنا نے جس بے باکی سے یہ الفاظ کہہ دیے تھے، کسی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے لوگ تو حیران ہوئے ہی تھے، لیکن خود ہریالے میاں کا منہ بھی تعجب سے کھل گیا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ثنا بولی، کیا یہ سچ ہے ہریالے میاں؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ ہریالے میاں بغلیں چھانکنے لگے تھے۔ اس وقت شہریار نے ہریالے میاں کا ساتھ دیا۔ ہاں، میں نے یہ بات کہی تھی اور بتایا تھا یوسف علی خان مرحوم کو کہ ہریالے میاں ننگے بھوکے نہیں ہیں، اتنا دیا ہے ہم نے انہیں کہ وہ پورے رئیس بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے شہریار صاحب، لیکن ذات پات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ شہریار نے کہا، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہریالے میاں کی مقدس محل میں نائی کی دکان تھی، وہیں آپ کی ان سے دوستی ہوئی تھی، کہیے تو دوستی کی وجہ بھی بتا دوں؟ شہریار کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، آپ کے رضا پور کی رہنے والی ہیں؟ بہت معصوم ہیں آپ شہریار صاحب، نرگس جہاں یاد ہے آپ کو؟ آپ نے انہیں جو ہیرے کا نیکلس دیا تھا وہ کہاں گیا؟ ثنا نے بڑے مزے سے کہا، یہ کیا بکواس ہونے لگی؟ یہ مجھ پر کیچڑ اچھال لیں گے؟ ہریالے میاں اٹھنے لگے، لیکن شہریار کی سنگ چڑھ گئی۔ اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری، بیٹھ جاؤ۔ ہریالے میاں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ شہریار اب کچھ متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ ہیرے کے نیکلس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ بات ہیروں کے نیکلس کی ہوتی تو شاید میں خاموش ہو جاتی، لیکن آپ کو وہ ڈکیتی یاد ہے جس میں آپ کے ماموں کی ہلاکت ہو گئی تھی؟ کیا؟ شہریار اچھل پڑا۔ میں باتھ روم۔ ہریالے میاں پھر کھڑے ہو گئے۔ اس بار شہریار نے اسے نہیں روکا تھا۔ پھر وہ ثنا کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ڈکیتی کی کیا بات ہے؟ ڈکیتی کے الزام میں چمن شاہ کو 6 سال کی سزا ہوئی تھی، کیونکہ آپ کے ماموں بھی قتل ہو گئے تھے اور چمن شاہ نے بیان دیا تھا کہ ماموں پر گولی اس کے ساتھی نے چلائی تھی۔ ہاں پھر؟ شہریار اب پوری طرح بوکھلا گیا تھا۔ جانتے ہو وہ ساتھی کون تھا؟ کون تھا؟ ہریالے میاں۔ کیا؟ شہریار اچھل پڑا۔ چمن شاہ جیل میں ہے، آپ اسے جیل سے نکال کر اس کی زبان کھلوا لیں، پتہ چل جائے گا۔ آپ کے ماموں مشرقی وسطی سے آئے تھے اور بڑی دولت کما کر لائے تھے۔ آپ نے ہریالے میاں کو یہ تفصیل بتائی تھی، بس اس نے چمن شاہ کے ساتھ مل کر ڈکیتی کا پروگرام بنا لیا۔ شہریار سکتے میں رہ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ گمسم رہا، پھر اچانک دھاڑا، ٹائیگر! رمضان ٹائیگر اچھل پڑا، پھر جلدی سے بولا، یس باس۔ اس کتے کو پکڑو۔ اوکے باس، رمضان نے کہا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ شہریار کی تو خیر حالت خراب تھی ہی، لیکن باقی لوگ بھی گنگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک سناٹا چھایا رہا، پھر شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ رمضان ٹائیگر بھی کمبخت کہاں مر گیا، دیکھتا ہوں۔ تقریباً تمام لوگوں نے کرسیاں چھوڑ دی تھیں۔ ابھی وہ باہر نہیں نکلے تھے کہ رمضان دروازے میں نظر آیا۔ بھاگ گیا باس۔ کیا مطلب؟ شہریار دھاڑا۔ سامان لے کر بھاگ گیا، کمرے میں نہیں ہے۔ چوکیدار نے اسے بدحواسی کے عالم میں گیٹ سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیچھا کرو، واپس کیوں آ مرے؟ تم ٹائیگر ہو یا دیسی کتے؟ شہریار نے کہا اور رمضان ٹائیگر ایک بار پھر واپس دوڑ گیا۔ شہریار کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ باقی لوگ بدستور تمبخود تھے۔ یوسف علی خان نے کہا، بھائی ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا گیا، میں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن تم میں سے جو کوئی بھی ناشتہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں دادا ابو، اب کس سے ناشتہ ہوگا؟ مہرین نے کہا اور بھی ثنا کی طرف دیکھ کر بولی، ہمیں کچھ وقت ہوگی ثنا؟ ثنا مہرین کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جانتی تھی کہ اب اس سے سوالات ہوں گے، لیکن خوش بھی تھی کہ ہریالے میاں بھاگ گئے تھے اور شہریار بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ مہرین نے اسے سامنے بٹھایا
اور بولی، کیا تھا یہ سب کچھ؟ میری جان چھوٹ گئی، میں نے اس ہریالے کو بھگا دیا یہاں سے۔ ثنا، یقین کرو، ہم میں سے ہر شخص آدھا پاگل ہو چکا ہے۔ تم شہریار کو یا ہریالے کو کیسے جانتی ہو؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا تم سے مہرین، کہ اگر میں کسی کے بارے میں غور کرتی ہوں تو اس کے ماضی کی ساری کہانیاں میرے علم میں آ جاتی ہیں۔ اس بات پر شک مت کرنا، تم لوگ میرے محسن ہو۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور اب جب اتنا بتا دیا ہے میں نے تمہیں، تو تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرا ایک دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دشمنی اسی لیے ہوئی کہ وہ مجھے اپنے جال میں پھانس کر ایسے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی میں اسے معلومات فراہم کر کے دوں کہ کون کیا ہے۔ وہ میرا تعاقب کر رہا ہے اور میں اس سے بھاگی بھاگی پھر رہی ہوں۔ تمہیں دوسروں کے ماضی کی کہانیاں معلوم ہو جاتی ہیں؟ ہاں، اگر میں اس کے لیے کوشش کروں تو۔ مہرین یقین نہ کرنے والے انداز میں ثنا کی صورت دیکھتی رہی تھی۔ پھر دوپہر کو کھانے کی میز پر کوئی نہیں آیا۔ سب عجیب سے احساسات کا شکار تھے۔ البتہ 1 بجے کے قریب مہرین ایک ملازمہ کے ساتھ اندر آ گئی۔ ملازمہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے آ رہی تھی۔ ٹرالی پر کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ مہرین نے کہا، اصل میں آج سبھی بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ صبح کے واقعے نے ان سب کے ذہنوں پر عجیب سا اثر ڈالا ہے۔ مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، آؤ کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے دادا ابو کو آپ دونوں نے نظر انداز کر دیا۔ یوسف علی خان کی آواز دروازے سے سنائی دی اور وہ اندر آ گئے۔ ہم کھانے میں شریک ہوئے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اور ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ بہرحال کھانا کھایا گیا۔ پھر یوسف علی خان نے کہا، ثنا بیٹی جانتی ہو کہ ہم لوگوں کے ذہن تجسس سے پھٹے جا رہے ہیں۔ دادا ابو، میں مہرین کو بتا چکی ہوں کہ اگر کسی شخصیت پر میں غور کرتی ہوں تو اس کا ماضی میرے علم میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ دادا ابو نے گردن جھکا لی تھی اور پھر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن شام کی چائے سے پہلے اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور ثنا نے کہا، آ جاؤ بھائی، تم لوگ یہ تکلف مت کیا کرو، آ جاؤ، کون ہے؟ لیکن دروازے سے اندر داخل ہونے والا شہریار تھا۔ ثنا شہریار کو دیکھ کر پوری طرح چونک پڑی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کسی قدر درست لہجے میں کہا، جی فرمائیے۔ دیکھو بی بی، میں ذرا بگڑے دماغ کا آدمی ہوں، میں کسی کا تلخ رویہ برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں میرے ساتھ دوسرا سلوک کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں میری حیثیت کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا۔ تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، مجھے اس کا بالکل صحیح جواب دو۔ آپ 1 منٹ کے اندر یہاں سے باہر نکل جائیے، دادا ابو کے کمرے میں جائیے اور دادا ابو سے اجازت لیجیے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ چلیے فوراً دفع ہو جائیے یہاں سے۔ شہریار کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو، میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ، فوراً یہاں سے باہر نکل جاؤ، ورنہ۔ ثنا نے قریب رکھا ہوا گلدان اٹھا لیا۔ شہریار اسے گھورتا رہا اور اس کے بعد باہر نکل گیا۔ ثنا کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ شہریار ویسے ہی قابل نفرت شخصیت تھا۔ ثنا اس سے کیوں خوفزدہ ہوتی؟ وہ اس گھر میں مہمان تھی۔ بے شک یوسف علی خان کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا، لیکن ثنا کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہریالے میاں تو آؤٹ ہی ہو گئے تھے، اور اگر رمضان ٹائیگر نے انکشاف کیا تو یہ بھی بھاگتے نظر آئیں گے۔ باقی رہ گئے شہریار، تو وہ یوسف علی خان کو بے شک تنگ کر سکتے تھے، ثنا کو نہیں۔ بہرحال وہ انتظار کرتی رہی، لیکن شہریار دوبارہ واپس نہیں آئے، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی۔ پھر مہرین نے ثنا سے اس کے بارے میں پوچھا، ثنا، کیا شہریار آپ کے پاس آئے تھے؟ ہاں آئے تھے، پاگلوں کی طرح اندر گھسے آئے تھے اور مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ہریالے میاں ہی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ مجھ پر روپ ڈالنے لگے اور میں نے طبیعت صاف کر دی، گلدان اٹھا لیا، اور خدا کی قسم مزید بدتمیزی کرتے تو شکل بگاڑ دیتی ان کی۔ مہرین ثنا کو دیکھتی رہ گئی اور پھر بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ خدا تجھے خوش رکھے ثنا،
میرا دل خوش کر دیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ اور جیسے تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، ثنا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ مہرین نے چور سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ چلو پوچھو، تم فراز سے محبت کرتی ہو؟ ثنا نے براہ راست مہرین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور مہرین کا چہرہ خوف سے سرد ہو گیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ سوری مہرین، میرے جو دل میں تھا میں نے کہہ دیا، بس اور کچھ نہیں کہوں گی۔ نہیں ثنا، یہ اس قدر خوفناک بات ہے کہ اگر کسی کے کانوں میں پہنچ گئی تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم جانتی ہو ایسے گھروں میں کس کا کیا بگڑ سکتا ہے۔ بس میں دوبارہ کوئی سوال نہیں کروں گی۔ کرو نا مجھ سے سوال، تم ایک پراسرار ہستی ہو ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم ترنم کی ہم شکل ہو، اور اتنی ہم شکل ہو کہ آج بھی تمہارے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ پھر تم نے ہریال میاں کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں، انہوں نے سب کو تنگ کر دیا ہے۔ لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ برا کہہ رہے ہیں مجھے؟ نہیں، برا کون کہے گا، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پراسرار ہستی ہے جو کسی مشکل کا شکار ہو کر ادھر آ گئی ہے۔ تم یقین کرو، اگر ایک آدھ بار اور تم نے ایسی کوئی پیش گوئی کر دی یا کوئی بات بتا دی تو یہ لوگ تمہیں کوئی پہنچی ہوئی ہستی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ثنا ہنسنے لگی، پھر بولی، خیر چھوڑو، کوئی کچھ کہتا ہے تو کہنے دو۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہ دو، یہ بتاؤ شہریار کے آئندہ کے منصوبے پتہ چل سکے میرے بارے میں؟ ویسے میں نے ہریال میاں کو تو ایک ہی ہٹ میں آؤٹ کر دیا ہے، کیسی رہی؟ یاد رہی تو بہت ٹھیک، مگر یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ بس میں نے بتایا نا کہ بعض باتیں خود بخود میرے ذہن میں آ جاتی ہیں اور میں انہیں سادگی سے بیان کر دیتی ہوں۔ نہ میں کوئی بزرگ ہوں، نہ ولی، نہ درویش، بس ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں جو بس مصیبتوں کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچ گئی۔ مختصر تمہیں اپنے بارے میں بتا چکی ہوں، اور دادا ابو کو بھی۔ ناراض لگ رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں صرف ایک بات بتا دوں، ہمارے دادا ہی کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس خاندان کے دوسرے دادا، یعنی دادا ابو کے والد احمد علی خان، ظالم تو وہ ہرگز نہیں تھے، بس اقتدار کے پجاری تھے۔ گھر کا ایک بہت ہی پڑھا لکھا شخص جو یہاں ملازمت کرتا تھا، ہمارے خاندان کے ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا، اور جب اس کی محبت کا پتہ چلا تو دادا ابو کے والد احمد علی خان نے اسے ایک تہخانے میں بند کر دیا، اور جب وہ بھوکا پیاسا وہیں مر گیا تو اس کی قبر بھی اسی تہخانے میں بنا دی۔ آج بھی وہ قبر یہاں ایک تہخانے میں موجود ہے۔ فراز کو میں نے یہ بات بتا دی تھی، ویسے بھی وہ بہت نیک اور شریف النفس نوجوان ہے۔ کہنے لگا کہ مہرین، جس خاندان کا نمک کھایا ہے اس کی عزت کا بھرپور پاس کیا جاتا ہے۔ میں 1000 بار مر جاؤں گا مگر کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔ ثنا وہ بہت ہی سادہ لو انسان ہے، اگر ایسا ہوا تو میں اس کے مرنے کے بعد خودکشی کر لوں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا مہرین، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی ایسی سبیل نکال دے کہ تمہاری منزل آسان ہو جائے۔ اور پھر رات کو ایک اور تماشا ہوا۔ کھانے کی میز پر شہریار بفر گیا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس نے میری توہین کی ہے۔ دادا ابو، آپ اسے کہیں کہ مجھ سے معافی مانگے۔ یوسف علی خان بھی اس وقت کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، شہریار اپنی اوقات میں رہو، وقت نے اگر تمہیں میرے مقابل لا کھڑا کیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وقت مکمل طور پر تمہارا ساتھ دے گا۔ وہ میری مہمان ہے، میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر تم کھانا نہیں کھانا چاہتے اس کے ساتھ تو تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں بھجوا دیا جائے گا، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ شہریار کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فضا میں کافی تقدر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے خاموشی سے اپنی پلیٹ اپنے سامنے کر لی اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی، جبکہ شہریار ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ کھیل خاصا دلچسپ ہو گیا تو شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کر ثنا کے پاس آ گیا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیں، وہ دادا ابو سے مخاطب ہو کر بولا۔ اصل میں زندگی میں اپنی بات مانتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، دادا ابو،
میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ واقعی ثنا آپ کی مہمان ہے اور ایک مہمان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی غیر مناسب تھی، مگر آپ یقین کریں میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ سبھی کو نرم ہونا پڑا۔ یوسف علی خان نے شہریار کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں بھی سخت ہو گیا تھا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ سب کے جانے کے بعد مہرین نے ثنا سے کہا، ثنا ہوشیار رہنا، رات کو اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے سونا۔ یہ شخص اتنا شریف النفس نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات کو اس طرح نظر انداز کر دے گا۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں کوئی غلط منصوبہ آ گیا ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ ثنا خاموش ہو گئی تھی۔ شہریار کو تجسس تو واقعی تھا۔ یہاں اس گھر میں زمانی بوا سے اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ انہیں لیتا دیتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن زمانی بوا کو پکڑا اور بولا، میں یہ سمجھتا ہوں زمانی بوا کہ اس حویلی میں آپ میری بہترین ساتھی ہیں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ اللہ تمہیں عزت دے، زندگی دے میاں، تمہاری غلام ہوں، تمہاری جوتیاں سیدھی کرتی رہی ہوں، اسی کا کھا رہی ہوں۔ زمانی بوا، یہ ثنا کیا چیز ہے؟ اے میاں، اللہ توبہ، کوئی مانتا ہی نہیں ہے میری بات۔ تمہیں بتاؤں شہریار میاں، ایسی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ وہ کوئی زندہ وجود نہیں ہے، روح ہے روح، پتہ نہیں کس مقصد کے تحت واپس آئی ہے۔ تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی؟ فاخرہ بیگم کی بیٹی ترنم سے ملتی ہے۔ شہریار میاں، تم یقین کر لو، میں نے ایسی بہت سی روحیں دیکھی ہیں۔ میرے دادا ابو کہتے تھے۔ زمانی بوا، میری بات تو سنو، یہ آئی کہاں سے ہے؟ ریل میں ملی تھی، ریل میں چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہمارے ڈبے میں گھس آئی تھی۔ ارے تمہیں پتا ہے، روحیں تو ویرانوں میں ہی ہوا کرتی ہیں۔ میں نے جو اسے دیکھا تو اللہ میری توبہ، میری تو میاں ہی مر گئی۔ کوئی مانتا ہی نہیں ہے، مگر ایک دن سب کو پتہ چل جائے گا۔ یار تم سے کوئی کام کی بات معلوم کرنا مشکل ہے۔ خیر پتہ چل ہی جائے گا، مگر یہ ہریالے اور اس کے خاندان کا پتہ ہے مجھے، مار مار کر ادمویا کر دوں گا۔ سب بتائیں گے کہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ بس اس دنیا میں کسی پر بھروسہ کرنا مشکل ہے، مگر اب یوسف علی خان سے آخری بات کیے لیتا ہوں۔ ان سے پوچھوں گا کہ تاریخ دے دیں مجھے، کب مہرین کو اس گھر سے دلہن بنا کر لے جاؤں، اور اگر تاریخ نہ دی تو سمجھو ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ مگر میں بھی شہریار ہوں، میں دیکھوں گا کہ کس کا دماغ کام زیادہ بہتر کرتا ہے۔ بہرحال ایک دلچسپ کھیل شروع ہو گیا تھا، اور ثنا محسوس کر رہی تھی کہ یہاں آ کر وہ تھوڑی سی راجہ ہدایت خان کے خوف سے آزاد ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اپنے گھر والوں سے اس کا رابطہ نہیں تھا، یہاں اسے گھر جیسا ماحول ملا تھا۔ شہریار خطرناک آدمی تھا، اس سے ہوشیار رہنا بھی ضروری تھا، لیکن ثنا کے علم میں فراز و مہرین کی محبت بھی آ گئی تھی، اور اس کا ذہن اسی ادھڑ بن میں لگ گیا تھا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ حیات علی نے یہ ساری مشکلیں ثنا کے لیے اٹھائی تھیں۔ اسے رہ رہ کر یہی احساس ہوتا تھا کہ ثنا اس کی وجہ سے مشکلوں میں پھنسی ہے اور اب وہ زندگی کے عذاب سے گزر رہی ہے۔ مگر ایک بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اگر ثنا اس وقت عدلان سوناری کے چنگل میں نہیں ہے تو جہاں بھی ہے وہاں سے اس سے فون پر رابطہ کیوں نہیں کرتی۔ حیات علی کا موبائل نمبر اس کے پاس تھا، پہلے بھی جب اس نے راجہ ہدایت خان کی حویلی سے اسے فون کیا تھا تو حیات علی نے فون ریسیو کیا تھا۔ اب ایسی کون سی مشکل ہے کہ ثنا اس سے فون پر بات نہیں کر رہی؟ سنجوگتا نے حیات علی کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر اس نے مخراج وغیرہ کی بات مان بھی لی تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس کے 4 پارٹ پورے کرا کے اس کی قربانی دے دیں گے۔ بھلا اس سے حیات علی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح تو عدلان سوناری بھی چالاک نکلا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اس طلسم کدے سے نکلنے کے لیے؟ کیا سنجوگتا کا سہارا لیا جائے، اسے بیوقوف بنایا جائے، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ کیا جائے؟ موقع ملا تو اس نے سنجوگتا سے سوال کر لیا، سنجوگتا، کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ خود میں نے سینکڑوں بار یہ کوشش کی ہے مہاراج، پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ جادو نگری ہے اور یہاں بھوگناتھ اور مکھراج کا راج ہے، اور تم کوشش کے باوجود
इन दीवारों को पार नहीं कर सकोगे। एक और बात बताओ मुझे संजोगता, तुम्हें तो इन लोगों के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी हैं। ये कंसपूथी क्या चीज़ है? महाराज, एक भोजपत्र है और इस भोजपत्र की खूबी यह है कि जिसके पास ये हो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और बात संजोगता, ये बात मुझे मुखराज ने बताई थी कि अदलान सोनारी नामी कोई शख्स कंस पोथी लेकर भाग गया था, मगर कंस पोथी को रखने के लिए भोग विद्या के 4 पाठ पूरे करने होते हैं। मतलब ये कि 13 पाठ तक कंस पोथी पास रहती है, वरना वो वापस आ जाती है। संजोगता ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बात असल में ये है महाराज कि मेरा तो इस संसार में कोई है नहीं। जब तक जीती रहूँगी इन दोनों के बीच ही में रहूँगी। अगर यहाँ से निकल भी गई तो अब संसार में मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मुझे अपने जीवन मरण की कोई चिंता नहीं। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने की तैयारियाँ करूँ और तुम मेरे साथ नहीं होगी, दोनों ही मारे जाएंगे। न तुम जीते रहोगे और न मैं, मुझे यहीं छोड़ देना। नहीं, मैं एक मुसलमान का बेटा हूँ और हम लोग अपने मोहसिनों को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ होती है, हमें इसकी परवाह नहीं है। तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरे साथ दोस्ताना सलूक किया है। जज्बाती बातें मत करो, देखो मेरे जीवन में आगे कुछ नहीं है। तुम किसी लड़की की तलाश में हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया है, और फिर मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल पाऊँगी। तुमने कंस पोथी की बात की है ना, तो मुझे कंस पोथी तक जाने का रास्ता मालूम है। मैं ये नहीं जानती कि अगर तुम इसे हासिल कर लोगे तो तुम्हें इससे कोई मदद मिल सकती है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। कैसे संजोगता? हयात अली ने किसी कदर सनसनी महसूस की थी। बस एक बार मुखराज महाराज मुझे अपने साथ ले गए थे और फिर साथ ही ले भी आए थे। वो रास्ते बड़े अजीब थे, पर उन्होंने मुझे बता दिया था कि इन रास्तों से कहीं और निकलना मुश्किल है, इनका कोई काम था। वहीं उन्होंने मुझे कंसपोती भी दिखाई थी। तुम्हें वो रास्ते याद हैं? हाँ, मुझे याद है। और अगर ये बात इन दोनों को पता चल गई तो? ये खतरा तुम और लेना ही पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो। हयात अली सोच में डूब गया। इस तरह की बातों से इसे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अमली इंसान था, मगर क्या करता? जो कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया था, इसके बाद बाकी सब कुछ रह ही नहीं चाहता था। ये जादू नगरी थी और जादू नगरी की ये कायनात बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ थी। इसने कहा, संजोगता, मैं अपनी ज़ात के लिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बार बार ऐसी बातें करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे दुख दे रहे हो। मैं तो जीवन खोई बैठी हूँ। क्या रखा है मेरे जीवन में? किसके लिए जी रही हूँ मैं? बस यूँ समझो कि मैंने अभी तक मौत के बारे में नहीं सोचा, वरना मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि मैं मर जाऊँ। हयात अली का दिल दुखने लगा। वाकई संजोगता एक तरह से ठीक ही कह रही थी। इस रात उसने अच्छी तरह सोचा। मुखराज और भोगनाथ अक्सर इसके पास आ जाते थे और इसे तरकीब देते थे कि वो भोग विद्या पूरी कर ले, लेकिन अभी तक हयात अली के दिल में ये बात नहीं आई थी कि वो अपना ईमान खोने की कोशिश करे। और वैसे भी इसे पता चल गया था कि वो अपनी नापाक ख्वाहिशों की तकमील के लिए ही इसे मजबूर कर रहे हैं। बहरहाल दूसरे दिन इसने संजोगता से कहा, संजोगता, हम वो सफ़र करने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बस एक सवाल और करना चाहता हूँ। अगर हम इस सफ़र पर जाने के लिए इस जगह से निकल जाते हैं तो क्या वो भोज पत्थर हासिल करने के बजाय हम किसी और सिमत का रुख नहीं इख्तियार कर सकते? नहीं है महाराज, यही तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद कोशिश ना करती। आप अगर इन रास्तों पर जाओगे तो देखोगे कि इन पापियों ने किस तरह इस जादू नगरी को आबाद कर रखा है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ संजोगता कि अगर मैं किसी तरह निकलने में कामयाब हो भी गया तो कहीं तुम मुश्किल में न पड़ जाओ। अच्छा चलो, एक वादा ही कर लो, अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? संजोगता ने निगाहें उठाकर इसे देखा, फिर इसके होंठों पर एक गमगीन मुस्कुराहट फैल गई। महाराज, तुम किसी से प्रेम करते हो?
اور اپنی پریمکا کے لیے دربدر ہوئے ہو۔ میں اگر ان دونوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو بتاؤ کہاں جاؤں گی میں؟ دیکھو سنجوگتا، دنیا بہت وسیع ہے۔ ہم یہاں سے اگر نکل گئے تو تم زندگی کے نئے راستے تلاش کر سکتی ہو۔ ابھی تم جوان ہو۔ میں اگر ایک بات کہوں تو تمہیں ناگوار گزرے گی تو اس کے لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ سنجوگتا نے نگاہیں اٹھا کر حیات علی کو دیکھا اور بولی، کہو۔ سنجوگتا، اگر تم میرا دھرم اختیار کر لو تو تمہیں اپنی بہن بنا کر اپنے ساتھ رکھوں گا اور ایسی جگہ تمہاری شادی کروں گا کہ تم زندگی بھر خوش رہو گی۔ سنجوگتا حیات علی کی بات سن کر خوب ہنسی تھی۔ پھر اس نے کہا تھا، چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، اگر جیون بچا تو پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حیات علی نے کہا، اور اس کے بعد وہ دونوں یہاں سے روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حیات علی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ ایسا کون سا سفر ہوگا جس میں وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں پا سکیں گے۔ یوسف علی خان بڑے دل والے تھے، شاندار زندگی گزار رہے تھے، بد نصیبی سے بے سہارا رہ گئے تھے۔ کوئی ایسا شخص ان کے ساتھ نہیں تھا جو ان کے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا۔ مہرین پوتی تھی، دوسرے رشتہ دار بھی تھے، لیکن اتنا قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ فراز پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور ان کے ذاتی معاملات میں فراز ہی ان کا مددگار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی فراز کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ان کے خاندان کا کوئی فرد بن جائے۔ پھر مہرین کا معاملہ تو یوں بھی اٹک گیا تھا۔ بہرحال اس وقت بھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ مہرین اور گھر کے چند دوسرے افراد اندر داخل ہو گئے۔ یوسف علی نے فوراً ہی اپنا موڈ بدل لیا اور اپنے چہرے پر خوشی طاری کر لی۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں دادا ابو؟ مہرین نے کہا۔ بھائی کبھی کبھی اکیلے بیٹھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ پھر تو ہم نے غلط کیا یہاں آ کر۔ اب ایسی باتیں کرو گی بیٹے؟ تم لوگوں کی وجہ سے تو میرے رگوں میں خون کی روانی ہے، ورنہ کیا رکھا ہے میری زندگی میں؟ دادا ابو، جب مہرین یہاں سے چلی جائیں گی تو اس کے بعد آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ایک اور لڑکی نے سوال کیا۔ دادا ابو کے چہرے پر غم کے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، بچیاں گھروں کو چھوڑی جاتی ہیں اور ان کے جانے پر صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ مہرین سمجھ گئی کہ وہ شہریار کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ابھی بات آگے نہیں بڑھی تھی کہ فراز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھا اور یوسف علی کے پاس پہنچ کر بولا، دادا ابو، ایک ایسی بات ہے جو آپ سے کہنا بھی ابھی ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ اس کے لیے تنہائی پسند کریں گے۔ ایسی کیا بات ہے بھائی؟ دکھاؤ یہ کاغذ۔ ایک ایک کر کے لوگ اٹھنے لگے تو دادا ابو نے مہرین سے کہا، نہیں مہرین، تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ بیٹھو بیٹھو، کوئی بات نہیں ہے۔ مہرین بیٹھ گئی۔ باقی لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ دادا ابو نے کاغذ پڑھا، پھر بولے، مگر اوہو، میں سمجھ گیا، جانتا ہوں کہ اس ذلیل انسان کی فطرت کو، اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی ہے۔ اصل میں وہ اپنے شیطانی منصوبوں کی تکمیل کر رہا ہوگا۔ کیا ہے دادا ابو؟ شہریان نے حویلی خالی کرنے کا نوٹس دیا ہے۔ وکیل کی معرفت نوٹس آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 1 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے۔ مہینے کی آخری تاریخ کو یہ حویلی خالی ملنی چاہیے، ورنہ پولیس بلا لی جائے گی۔ مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ دادا ابو نے فراز سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹھو فراز بیٹا، اب تم سے کون سی بات چھپی ہے؟ اصل میں شہریان نے اس بچی کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ حیرت انگیز طور پر خاموش ہو گیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ بچھو کی طرح ڈنک ضرور مارے گا۔ اب بتاؤ کیا جواب دیں اس نوٹس کا؟ مہرین بیٹھے، اب 2 ہی باتیں ہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم حویلی خالی کر دیں